میرا نام جنت ہے. ہم 5 بہنیں ہیں. میری ماں کی آزمائش تھی یہ. میرے ددیال کے حالات عام مڈل کلاس گھرانے جیسے ہی تھے. کبھی بجلی کے بل کا رونا، کبھی گیس کے بل کا. میری ماں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا کزن تھا. لیکن میرے نانا کو سب رشتوں سے بڑھ کر اپنی دوستی عزیز تھی. اپنی اکلوتی خوبصورت بیٹی اپنے دوست کے بیٹے سے بیاہ دی. شروع میں تو سب کچھ اچھا تھا. پھر پتہ نہیں کس نے کیا کہا اور میرے ابا اسی بات پر جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے کہ تم تو امیر باپ کی بیٹی ہو، میں چھوٹی جاب کرتا ہوں، اچھا نہیں لگتا. اپنے باپ سے کہو مجھے کاروبار کروائے، مجھ سے لوگوں کی جی حضوری نہیں ہوتی. میری ماں نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتی. میری دادی نے بھی میری ماں ہی سے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ اپنا حصہ لو. میری ماں نے منع کیا تو اسے گھر سے نکال دیا. میرے نانا نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کو. اس کی ایمانداری دیکھ کر میں نے یہ رشتہ کیا تھا اور وہ لالچی نکلا. میرے نانا کے دوست نے کہا کہ اس کی چل ہی نہیں رہی اپنے بیٹے پہ. میں سمجھا چکا ہوں لیکن اس کی وہی رٹ ہے، کاروبار ہی کرنا ہے. اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے کاروبار کروا دوں. اور دیکھا جائے تو برائی کیا ہے، تمہارا داماد ہے، اگر کاروبار کرے گا تو تمہاری بیٹی عیش کرے گی. میرے نانا اپنے دوست کی بات سن کے حیران رہ گئے. انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا دوست ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. میرے نانا نے میرے ماموں لوگوں سے بات کی. ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی بہن ہے، اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس کا گھر بس جائے. میری ماں نے کہا کہ ایسے رشتوں کا کیا فائدہ جو کاروبار کی وجہ سے بچ رہے ہوں، مجھے واپس نہیں جانا. لیکن میرے نانا نے کہا کہ صرف اس وجہ سے تمہارا گھر نہیں ٹوٹنے دے سکتا، اور میرے بابا کو کاروبار کروا دیا. انہی دنوں میری ماں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا. بچیاں ماں جیسی ہی پیاری تھیں. میرے نانا بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میرے ددیال میں سوگ کی کیفیت تھی. میری دادی نے میری بہنوں کو نہ خود گود میں لیا نہ ہی ان کی شکل دیکھی. میرے ابا بھی ماتھے پر بل ڈالے کھڑے میری ماں کو غصے سے دیکھتے رہے، جیسے انہوں نے بیٹیاں پیدا کر کے کوئی گناہ کر دیا ہو. میری بہنیں بڑی ہو رہی تھیں لیکن میری دادی اور میرے باپ کا رویہ ویسا ہی تھا. میری ماں میری بہنوں کو کمرے تک ہی رکھتی، لیکن وہ بچیاں تھیں. دادی اور باپ کی طرف جاتی لیکن ان کا رویہ دیکھ کے لوٹ آتی. ماں سے پوچھتی کہ بابا ہم سے پیار نہیں کرتے، تو ماں جھوٹ بولتی کہ بابا مصروف رہتے ہیں اسی لیے وقت نہیں دے پاتے، لیکن وہ سب کچھ آپ کے لیے ہی تو کرتے ہیں. میرے نانا آتے تو میری بہنوں کے لیے بہت سے کھلونے لاتے. ماموں لوگ آتے تو بہن کی حالت دیکھ کے کڑتے. ایک بہن تھی، وہ بھی اپنے گھر بے سکون تھی. میری ماں دعائیں کرتی کہ اللہ کرے اس بار بیٹا ہو جائے تو شاید ان کا رویہ بھی بدل جائے. میری ماں پھر امید سے تھی، لیکن اس بار بھی قسمت میں بیٹی ہی تھی. ایک اور آزمائش. اس بار میرے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا کہ تم دل کی صاف نہیں ہو، شوہر اور سسرال سے نفرت کرتی ہو، اس کا نتیجہ ہے، دیکھ لو، بیٹا ہے نہیں تمہاری قسمت میں. میری ماں روتی رہتی، میری بہن پاس پڑی رہتی. میری ماں دیکھتی بھی نہ. میری بہنیں اسے سنبھالتی، اس کے ساتھ کھیلتی. ایک دن میرے چھوٹے ماموں آئے تو دیکھا کہ میری بہن جھولے میں پڑی رو رہی ہے اور میری ماں کو پرواہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس خیال میں گم تھی. میرے ماموں نے میری بہن کو اٹھایا اور بولے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، کسی بھی کم ظرف اور جاہل کے کہنے پر اللہ کی رحمت سے منہ مت موڑو. اگر یہ کرو گی تو گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گی، رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ. بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ خیال رکھتی ہیں ماں باپ کا. میری ماں میرے ماموں کے گلے لگ کے رونے لگی. میرے ماموں نے میرے باپ سے کہا کہ ان چاروں کو جو کھلاتے ہو سب میرے باپ کی کمائی ہے، اپنا کچھ تم کر نہیں سکتے. ان معصوموں سے رویہ تو ٹھیک رکھو، نہیں تو ان کو میں واپس لے جاؤں گا. اور یاد رکھنا، ساتھ ہی زندگی تم پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ مرنے کی دعائیں مانگو گے. صرف اپنی بہن کی وجہ سے ہم بھائی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. جس دن ہمارے ہاتھ تمہارے گریبان تک آ گئے تمہارے لیے پھندا ثابت ہوں گے. بہت صبر کر لیا ہم نے، زیادہ مت آزماؤ. میرے باپ نے حیرانی سے اپنے سالے کو دیکھا. اس طرح تو ان میں سے کسی نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی. اب مہینے میں 2 دن میرے نانا میری ماں کو اپنے گھر لے جاتے، بچوں کو گھماتے پھراتے. ماموں بھی ہمارا بہت خیال رکھتے. پھر میری بہنوں کا اسکول سٹارٹ ہو گیا تو نانا کے گھر جانا بھی کم ہو گیا. میری ماں عاملوں کے پاس جاتی، بیٹے کے لیے دعائیں کروا رہی تھی. لیکن قسمت اگر بدلنی ہو تو اپنی ہی دعاؤں سے بدلتی ہے. میری ماں نے اس بار بھی بیٹی کو جنم دیا. میرے باپ نے گھر سے نکال دیا. میری دادی نے میری بہنوں کو دھکے دے کر گلی میں نکال دیا اور ان پر دروازہ بند کر دیا. میری ماں دروازہ پیٹتی رہی لیکن ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. رات کا وقت تھا. میری ماں کی چیخو پکار سن کے محلے کی عورتیں جمع ہو گئی. لوگ میرے باپ کو ظالم کہہ رہے تھے. ایک عورت میری ماں کو اپنے ساتھ گھر لے گئی. یہاں سے میری ماں نے میرے ماموں کو فون کیا. تھوڑی دیر میں ہی میرے ماموں ہمیں لینے آ گئے. میرے نانا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میرے ماموں نے کہا کہ پریشان ہونے کی باری اب اس کی ہے. ہماری بہن کا خیال نہیں کیا تو کم از کم ان معصوم بچیوں کا ہی خیال کرتا.
کس جائیداد کا وارث چاہیے اس کنگلے کو؟ سب کچھ تو ہمارا ہے اس کے پاس۔ ہماری ماں رو رہی تھی۔ میرے ماموں نے کہا کہ رونے کی باری اس کی ہے، تم فکر مت کرو، ابھی تمہارا باپ اور بھائی زندہ ہیں، ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ تمہیں ذلیل کرنے والے کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ میرے ماموں اگلے دن گئے اور میرے باپ کو گریبان سے پکڑ کے اس کمپنی سے نکال دیا جو میرے نانا کے پیسے سے بنائی گئی تھی۔ میرے باپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسا کر کے میرے نانا سے مزید پیسے لینا چاہتا تھا، لیکن ساری گیم ہی الٹ گئی۔ میرے باپ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ دوسرے دن ہی میرے نانا کے پاس آیا اور معافی مانگی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میرے نانا نے کہا کہ وہ اسے معاف تب کریں گے جب ان کی بیٹی معاف کر دے گی۔ میری ماں پاس ہی بیٹھی تھی، دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے کبھی بیوی کو انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بہت ہو گیا یہ تماشا، اب نہیں مجھے واپس جانا۔ میری ماں نے میری بہنوں کو لیا، کمرے میں چلی گئی۔ میرے ماموں نے میرے باپ کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا، جیسے اس دن ان کی بہن کو نکال کے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ میری ماں کو 1 سال ہو گیا تھا میرے نانا کے گھر۔ کسی نے بھی میری ماں کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے، سب میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن فون آیا کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ میرے ماموں تو کہہ رہے تھے کہ ان سے جب ہر رشتہ ختم کر چکے ہیں تو اب رہنے دیں، جانا نہیں چاہیے ان کے گھر۔ لیکن میرے نانا کو اپنی پرانی دوستی یاد آ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ساتھ گزارے کچھ اچھے دن یاد آتے رہتے ہیں، جن کے صدقے میں وہ سامنے والے کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے نانا نے کہا کہ جانا چاہیے، بچیوں کا دادا تھا، ان کو اس کی آخری رسومات میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے ماموں خاموش ہو گئے اور پھر ایک بار پھر میری ماں نے وہ دہلیز پار کی جہاں سے انہیں دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ میرے باپ کو عقل آ چکی تھی کیونکہ میرے ماموں اس سے سب کچھ چھین چکے تھے۔ میرے دادا کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا تو میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ ایک بار اسے معاف کر دے، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ میری ماں نے میرے نانا کی طرف دیکھا، انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے نانا دور اندیش انسان تھے۔ معاملہ ان کی بیٹی کا جب تک تھا وہ کوئی فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن اب ان کی بیٹی کے ساتھ 4 بچیوں کی زندگی جڑی تھی جنہیں باپ کی ضرورت تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ میری دادی ہر وقت رونے روتی رہتی کہ اس کے بھائیوں نے سب کچھ چھین لیا، ہم تو سڑک پر آ گئے۔ میری ماں نے میرے ماموں سے کہا کہ سب کچھ پھر سے لوٹا دیں۔ میرے ماموں ہر ماہ کمپنی سے آنے والی رقم میری ماں کو دیتے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ کل سے اپنا دفتر سنبھال سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں اب پہلے والی ڈرپوک عورت نہیں ہوں۔ میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب تم ایک ماں ہو جو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مجھے اب اپنی بیٹیوں کے لیے بہادر ہونا ہے۔ میری بہنیں میری دادی سے دور ہی رہتی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، وہ دھوپ میں پلنگ ڈال کے بیٹھی رہتی اور میری بہنوں کو دیکھتی رہتی۔ اکثر کہتی تھی کہ ایک نہیں 4 مصیبتیں میرے بیٹے کو لے ڈوبی ہیں، ایک آدھ مرتی بھی نہیں۔ ایک دن میری بہن نے میری دادی سے کہا کہ روز ہمیں کہتی ہیں کہ مرتی بھی نہیں، آپ کیوں نہیں چلی جاتی دادا کے پاس، وہ آپ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میری بہن کمرے میں بھاگ گئی۔ میری ماں کہتی ہے کہ اس دن تم لوگوں کی دادی نے بہت فساد ڈالا اور کہا کہ 4 بیٹیاں پیدا تو کر لی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھو، اور زیادہ بولنے والی لڑکیاں ذلیل ہوتی ہیں۔ جب تم لوگوں کے بابا گھر آئے تو ان سے بھی شکایت لگائی۔ بابا نے ڈانٹا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ پیار سے۔ میری بہن کو میرے بابا نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ کچھ برا کرو گی تو بات آپ کی ماں پر آئے گی، اور میں نہیں چاہتا کوئی یہ کہے کہ آپ کی ماں اچھی نہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ اس دن میں بہت روئی۔ بہت سالوں بعد میرے شوہر کو آخر کار میری اچھائی نظر آ گئی تھی۔ اب میرے بابا میری بہنوں اور میری ماں کا خیال رکھتے، شاپنگ پر لے جاتے، سیر کرواتے، بچوں کے اسکول بھی جاتے۔ میری ماں نے میرے نانا کا شکر ادا کیا کہ اس دن آپ مجھے رکنے کا کہتے تو میری بچیاں اپنے باپ کی محبت کو ترستی رہتی۔ نانا بہت مطمئن تھے کہ اب ان کی بیٹی سکون میں تھی۔ میرے بڑے ماموں کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے کا 1 بیٹا تھا، جبکہ تیسرے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بڑے ماموں کو بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن میری ممانی کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب ماں نہیں بن سکیں گی۔ انہی دنوں میری ماں پھر سے امید سے تھی اور اس بار ان کا دل پھر سے ڈر رہا تھا، لیکن اس بار میرے بابا نے کہا کہ ڈرو مت، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، تمہارے بس میں تھوڑی ہے کچھ۔ میری ماں مطمئن تھی لیکن دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے بیٹا ہو، لیکن اس بار میں دنیا میں آ گئی۔ میری ماں افسردہ تھی کہ ان کی خوشی اس بار بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ہسپتال میرے بڑے ماموں میری ماں سے ملنے آئے۔ میری ماں کا بجھا چہرہ دیکھا، پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے جو غلطی سے تمہارے گھر آ گئی ہے۔ ماں نے حیرانی سے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم اسے مجھے دے سکتی ہو؟
میری ماں نے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو منع نہیں کروں گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کے نہیں اتار رہی۔ میرے ماموں نے مجھے گود میں لیا اور کہا کہ جب چاہو تم اس سے ملنا اور یہ تمہارے پاس آیا کرے گی۔ میری جنت ہے جو میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ میں 2 دن کی تھی جب میرے ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری ممانی نے مجھے ماں کی طرح ہی پالا، میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں مجھے داخل کروایا گیا۔ ہفتے میں 1 دن میں اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ گزارتی۔ سارم بھائی اور حیدر بھائی مجھ سے کہتے کہ تم مستقل کیوں نہیں جان چھوڑ دیتی۔ میں رونے لگتی اور ماموں سے ان دونوں کی شکایت کرتی۔ ماموں انہیں ڈانٹتے تو مجھے لگتا یہی میری خوشی تھی۔ پھر یہی ہوتا، میں حیدر بھائی سے تو صلح کر لیتی، لیکن سارم کو ٹھیک ٹھاک سننی پڑتی۔ سارم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کبھی میری کتابیں گم کر دیتا اور کبھی میرے کپڑوں کو جلا دیتا۔ میں روتی رہتی، ماموں سے کہتی کہ پتہ کرے کون جن ہے جو میرے کپڑے جلاتا ہے۔ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں میرا دوپٹہ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا۔ ماموں کہتے مجھے تو کسی دشمن کا کام لگتا ہے، جن کو بھلا کیا ضرورت ہے میری بیٹی کا آدھا دوپٹہ جلانے کی۔ اور پھر میں نے اور ماموں نے جاسوسی کی۔ ایک دن وہ دشمن پکڑا گیا، وہ سارم تھا جو میرا نیا سوٹ جلانے ہی والا تھا۔ ماموں نے اس کے ہاتھ سے استری لے لی اور بہت ڈانٹا اور کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، مذاق کو تم نے اتنا سیریس لے لیا۔ سارم ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا۔ ممانی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ماموں نے کہا کہ آ جائے گا، پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لاڈ سے ہی وہ بگڑا ہے۔ میں بھی پریشان تھی۔ سارم شروع سے ہی ضدی تھا۔ میں نے سوچا میں اسے آئندہ تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے کال کی، اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے میسج کیا کہ اگر گھر نہ آئے تو یاد رکھنا کل صبح گاڑی کی چابی بھی چھن جائے گی اور کمرہ بھی۔ میں جانتی تھی کہ سارم کو اس کی گاڑی اور کمرہ بہت عزیز تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا، سارم واپس آ گیا تھا۔ میں نے ممانی کی طرف دیکھا جو میری ذہانت پر مجھے داد دے رہی تھی۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ سارم میری طرف آیا اور بولا کہ ماں مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ممانی نے کہا کہ ہم دونوں ہی ہیں جو تمہیں سمجھتی ہیں۔ سارم پیر پٹکتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ میں اور ماموں 1 دن پہلے گئے تھے، باقی سب نے بارات والے دن آنا تھا۔ ہم بہنوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ میں چاہے یہاں نہیں رہتی تھی، لیکن ہم 5 بہنیں ایک دوسرے سے باخبر رہتی تھیں۔ اس میں بڑا ہاتھ ماموں کا تھا جو ہمیں ایک دوسرے سے آگاہ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا کہتے رہتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کے خاندان میں ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اتنا سمجھدار ہو، جو سب کو جوڑ کے رکھ سکے۔ میرے پاس ماموں تھے جو سب کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اب بھی ماموں نے میری بڑی بہن کی شادی پر ایک اور فیصلہ کیا اور دوسرے نمبر پہ جو میری بہن تھی اسے حیدر بھائی کے لیے مانگ لیا۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ ایک بیٹی رخصت ہو گئی تھی اور دوسری بھائی کی بہو بن رہی تھی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی۔ میرے چھوٹے ماموں کا بیٹا شرجیل ہمارے گھر آنے لگا تھا اور مجھے فون کرنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات ماموں کو نہیں بتائی تھی۔ شرجیل مجھے کالج سے لے جاتا، ہم گھومتے پھرتے۔ ایک دن شرجیل نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بہت جلدی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا۔ میں نے بھی یہ فیصلہ اپنے ماموں پہ چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد شرجیل کے والدین یعنی میرے چھوٹے ماموں آئے، میرا رشتہ مانگا۔ میرے ماموں نے کہا کہ ابھی جنت پڑ رہی ہے، اور پھر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جنت اس گھر سے کہیں اور جائے گی۔ میں نے اس کا سارم کے ساتھ سوچ رکھا تھا کہ دونوں کی شادی کر دوں گا۔ میری چھوٹی ممانی نے کہا کہ جنت اور شرجیل تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ماموں حیران ہوئے۔ مجھے میری ممانی کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے شرجیل سے بھی کہا کہ تمہاری ماں نے یہ بات کیوں کی؟ تو کہنے لگا کہ جب محبت کی ہے تو ڈرنا کیسا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں خاموش ہو گئی۔ ماموں نے میری خوشی کی خاطر ہاں کر دی، لیکن ماموں خاموش ہو گئے تھے۔ میں شرم کی وجہ سے ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دوری کی وجہ سے ابھی سے اداس ہو گئے تھے۔ میری بہن اور حیدر بھائی کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ حیدر بھائی بہت خوش تھے، سارم بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ مجھے اور سب کو یہی لگا کہ وہ پڑھائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، کیونکہ شادی کے دنوں میں ہی اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ وہ پڑھائی کو لے کے ایسے ہی پریشان ہو جاتا تھا۔ شادی ہو گئی تھی، میری بہن اور حیدر بھائی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ شادی کے سب فنکشنز میں سارم کی نظریں مجھ پہ تھیں۔ مجھے لگا وہ میری کسی بات پہ ناراض ہے، اسی لیے گھور رہا ہے۔ اب گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ میری بہن سب کا بہت خیال رکھتی۔ حیدر بھائی بھی میری بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ اسلام آباد گھومنے پھرنے گئے تو گھر ایک بار پھر سے ویران ہو گیا تھا۔ میں اور ماموں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سارم آ گیا اور بولا کہ اسے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے۔ ماموں نے کہا کہ وہ اسے روکیں گے نہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ترقی کرے، آگے بڑھے۔ لیکن کچھ دن رک جاؤ، تمہارے چاچو جنت کی شادی کا کہہ رہے ہیں۔ شرجیل کی جاب ہو گئی ہے تو وہ لوگ اب اس فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔
سارم نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ اس کی شادی دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لے اب آپ۔ ماموں ہنسنے لگے اور کہا کہ جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، دیکھ لینا تمہاری شادی پہ سب سے زیادہ یہی خوش ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، ابھی شادی نہیں کرنی۔ ماموں نے کہا کہ شرجیل نے کہا ہے وہ تمہیں منع نہیں کرے گا، تم پڑھتی رہنا۔ وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ میں اس دن بہت روئی، ماموں کے گلے لگ کر دیر تک بیٹھی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کہیں میں نے یہ فیصلہ جلد بازی میں تو نہیں کر لیا۔ اگر میں ماموں کی خواہش کے مطابق سارم سے شادی کر لیتی تو اس گھر سے تو کہیں جانا نہ پڑتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر سارم بھی تو مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات آ گئی کا شور اٹھا۔ سب لڑکیاں میرے پاس سے اٹھ گئیں، بارات دیکھنے چلی گئیں۔ جب دروازہ کھلا اور سارم عجیب حالت میں میرے سامنے کھڑا تھا، میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو، اوپر کرسی پر بیٹھو، لیکن وہ شاید مجھے سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ہاتھ تھام لیے اور بولا، جنت پلیز رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اداس مت ہو، مجھ سے ملنے آ جانا۔ میں نے کہا چلو، جاتے جاتے میں نے تمہیں معاف کیا، وہ جو تم مجھ سے لڑتے تھے اور میرے اتنے مہنگے کپڑے بھی جلا دیتے تھے، جاؤ کیا یاد رکھو گے۔ کہنے لگا، یاد تو تم آؤ گی، تمہیں یاد رکھوں گا، بھول نہیں سکتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی ہے، اسے صرف تمہاری فکر رہتی ہے۔ میرے پاپا بھی تمہیں ہی ٹھیک کہتے تھے اور مجھے تمہاری خاطر ہمیشہ باتیں سننی پڑتی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جو رنگ تم پہ اچھا لگتا ہے اسے تم سے چھین لوں گا، اسی لیے ہر اس سوٹ کو میں جلا دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے نظر ہی نہ آؤ، آخر تم ہو ہی کیوں یہاں۔ وہ اب رو رہا تھا، میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سارم اس لیے کیوں رو رہا تھا۔ سارم نے جنت کی طرف دیکھا اور جنت کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان آنکھوں میں نفرت نہیں، محبت تھی۔ سارم نے کہا، مجھ پہ آج کھلی حقیقت، میں سارم جو تم سے نفرت کا دعوے دار تھا، اتنی محبت کرتا ہوں۔ دیکھو، اپنی خوشی پہ تمہاری خوشی کو ترجیح دے دی۔ جب پتا چلا کہ تم شرجیل سے محبت کرتی ہو تو میں نے پاپا سے کہا کہ تمہیں شرجیل کے ساتھ رخصت کر دیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ سارم کھڑا ہوا اور آخری نظر مجھ پہ ڈالی۔ کہنے لگا، سرخ رنگ شروع سے تم پہ جچتا تھا، لیکن اتنی خوبصورت لگ سکتی ہو یہ نہیں پتا تھا۔ شرجیل سے کہنا جب تمہیں دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور کہے، میں تو تمہیں غور سے دیکھتا بھی نہیں۔ میں اپنی جگہ پہ ڈھہ سی گئی۔ میرے دل نے چیخ کر کہا کہ جنت، جس شخص سے ضد میں تم نے شرجیل کو چن لیا وہ تو یہ سارم نہیں تھا۔ میں رخصت ہو کر شرجیل کے گھر آ گئی۔ شرجیل میرا بہت خیال رکھتا۔ شادی کے شروع کے دن دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے تھے۔ جب زندگی روٹین پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، مجھے ہی سارا کام کرنا پڑتا۔ میں نے کبھی ماموں کے گھر کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، میری ممانی مجھے کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب مسئلہ کام کا بھی نہیں تھا، مل کر ہی رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا اور میری ساس باتیں سناتی کہ کچھ سکھایا نہیں، لڑکے پھنسانا ہی سکھائے، میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ میری ماں جیسی ممانی کے لیے ایسے الفاظ مجھے بہت تکلیف دیتے تھے۔ کھانا اتنا عجیب اور بد ذائقہ ہوتا، سب تھوڑا سا کھا کر ہی اٹھ جاتے۔ میں روز کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ایک لڑکی کو لایا اور کہا کہ یہ تمہارا خیال رکھے گی اور سارے کام بھی کرے گی، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، اسی لیے صبح گھر میں ہوتا تھا۔ میری نوکرانی جب بھی کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو شوہر بھی بہانے سے کمرے میں چلے جاتے اور بہانے سے نوکرانی کے پاس رہتا۔ اب میں نے نوکرانی کو زیادہ پیسے دے کر رات کو کام پر بلایا تھا تاکہ شوہر گھر نہ ہو، لیکن میں حیران ہوئی جب یہ دیکھا کہ نوکرانی خوش ہے۔ اب وہ روز رات کو کام کرنے آتی اور پھر رات میرے پاس ہی رک جاتی اور میری خدمت کرتی۔ ایک روز میں جلدی سو گئی جب اچانک میری سانس بند ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ نوکرانی میرے منہ پر تکیا رکھ کر مجھے مارنے والی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی۔ میری ساس نے اسے برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں اپنی ساس سے بھی لڑی کہ اسے نکالا کیوں، اسے پوچھا کیوں نہیں، اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی۔ مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا۔ شرجیل بھی اب بدلا سا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں نقص نکالتا۔ انہی دنوں میں امید سے تھی، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شرجیل ہسپتال بھی نہ آیا۔ میری ساس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کی تو ماں نے بھی بیٹیاں ہی پیدا کی
اور پھر ایک بار پھر وہی کچھ ہونے والا تھا جو میری ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ماموں کے ساتھ آ گئی۔ ماموں نے ان لوگوں کو بہت سنائی لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار تھا، ماموں اور میں اسے ہسپتال لے گئے۔ دوائی لے کر ہم واپس آ رہے تھے جب ڈاکٹر کے کمرے سے شرجیل اور ساتھ ایک لڑکی کو نکلتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی وہی نوکرانی تھی۔ شرجیل نے اس لڑکی سے چوری شادی کر رکھی تھی۔ اس لڑکی نے شرجیل سے کہا کہ وہ مر جائے گی اگر اسے چھوڑا تو۔ وہ اسے نوکرانی بنا کے لے آیا تاکہ ساتھ تو رکھ سکے، لیکن اس لڑکی کو میں برداشت نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ جس انسان سے محبت کی تھی اسی نے دھوکہ دیا تھا۔ میری بیٹی کو بھی میری ممانی اور میری ماں سنبھال رہے تھے۔ ماموں نے شرجیل پر کیس کر دیا۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ 1 سال کے اندر اندر ہی زندگی اتنی بدل گئی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں بھی ہوگا۔ سارم واپس آ رہا تھا۔ گھر میں بہت دنوں بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے لیے اس سے سامنا کرنا مشکل تھا، لیکن وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا۔ آتے ہی میرے پاس آیا اور بولا، اچھی بھلی مصیبت ٹل گئی تھی، تم پھر آ گئی۔ میں رونے لگ گئی۔ میرے پاس آیا اور بولا، تم رونے کے علاوہ بھی ایک کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی۔ میری آنکھیں جھک گئیں۔ کہنے لگا، کام تو پوچھو۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہنے لگا، مجھ سے آج بھی ویسے ہی لڑو جیسے 1 سال پہلے لڑتی تھی۔ لوگوں کو محبت نہیں بھولتی، مجھے تمہاری کمبخت لڑائیاں نہیں بھولتی۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میرے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کے مجھے رونا کیوں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تھک چکی ہوں خود سے بھاگتے بھاگتے۔ سارم نے کہا، خود سے بھاگ بھی گئی لیکن مجھ سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں تمہیں دوبارہ دور جانے نہیں دے سکتا۔ سارم سے شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ سب سارم کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس کے ملنے پر جتنا شکر کروں کم ہے۔ آج ہمارے بچے بھی ہماری طرح ہی لڑتے ہیں تو ہمیں اپنا بچپن ان میں نظر آتا ہے۔